بارے میں ایک مضمون آپ کو سنانا چاہیں گے جو ورلڈ ایڈز ڈے کے اوپر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے تحریر کیا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایڈز کے کیا کیا مسائل ہیں۔ بے رحم قاتل ایڈز، جنسی بیرا روی پھیلاؤ کا بڑا سبب۔ خیبر پختونخوا میں موذی مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس مضمون کے بارے میں ہم آپ کو کچھ تفصیل بتائیں گے۔ ایڈز جو کہ مخفف ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم یعنی کہ امیون ڈیفیشنسی، امیون جو ہے قوت مدافعت کو کہتے ہیں، قوت مدافعت کا کم ہو جانا، قوت مدافعت کا کم ہو جانا یعنی کہ ایسا مرض جو کہ قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے، اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کا مریض شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ قوت مدافعت کے کم ہونے سے جو کہ بعد میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی فرد بے شمار دوسرے مرضوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک سنڈروم کی شکل میں کہتے ہیں۔ سنڈروم کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک ہی مریض میں بے شمار قسم کے سائن سمٹم نظر آتے ہیں، اس کو سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ مرض انسان کے جسم کے دفاعی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس میں ہر فرد کو انفیکشن یا عفوت جسمانی کا ہر لمحہ خطرہ رہتا ہے، یعنی کہ عفوت جسمانی یعنی کہ انفیکشنز کا۔ پاکستان میں مرض کا پھیلاؤ اتنا نہیں جتنا یورپی افریقی ممالک اور بھارت میں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ مرض ہمارے ہاں ہمیشہ کم ہی رہے۔ اس کی تازہ مثال سرحدی صوبے خیبر پختونخوا کی ہے، جہاں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایڈز کی وبا کی فروغ کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ ایڈز کے ابتدائی مریض امریکہ میں سامنے آئے جو ہم جنس پرست تھے، رہائشیوں میں یہ سمجھا گیا کہ ایڈز ایک خاص علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس کا شکار جنسی بیرا روا افراد ہی ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب تحقیقات آگے بڑھی تو پتہ چلا اس مرض کے پھیلاؤ کے اور بھی ذرائع ہیں، لیکن 90% لوگوں کو یہ مرض جنسی بیرا روی ہی سے لگتا ہے۔ انسانوں کی بے رحمی سے شکار کرنے والا یہ مرض کیوں ہوتا ہے، وجوہ، علامات، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس موضوع میں ان سوالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں ایڈز سے آگاہی کا عالمی دن 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے تاکہ عام افراد بھی ہولناک مرض کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور اس موذی مرض سے بچاؤ کا سامان کر سکیں۔ HIV ایڈز ایک ایسے وائرس کا نام ہے جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں بسیرا کر کے اسے متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ HIV کے سبب سے لاحق ہونے والی بیماری ایڈز کہلاتی ہے۔ یہ بیماری جسم کو اس قدر کمزور بنا دیتی ہے کہ انسانی جسم مزید بیماری کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ایڈز بذات خود انسان کو نہیں مارتا بلکہ اس کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا کر اس کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ بہت سی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں۔ ایڈز کے پھیلاؤ کا سب سے اہم سبب ناجائز جنسی تعلقات اور اس میں عمومی طور پر ہم جنس پرستی پر مبنی تعلقات ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی صحت سطح پر ایڈز کے شکار ہر 7 بالغ خواتین میں سے صرف 2 جسم فروشی میں ملوث ہوتی ہیں، جبکہ 5 گھریلو خواتین ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے یا سفر کرنے والے افراد یہ مرض اپنی بیویوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایڈز کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب جنسی بیرا روی ہی ہے۔ دستیاب حقائق کے مطابق ایڈز کے پھیلاؤ میں 70% سبب جسمانی تعلقات بنتے ہیں، جبکہ آلودہ خون اور آلودہ آلات جیسے سرنج، نشتر وغیرہ اس حوالے سے کمتر شرح رکھتے ہیں۔ اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو جنسی آزادی نہ رکھنے والے یا محدود رکھنے والے
معاشروں میں یہ مرض اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ پاکستان میں ایڈز کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ جنسی تعلقات مخالف جنسی اور ہم جنسی ہیں۔ ایک بین الاقوامی جائزے کے مطابق 15% مرد اور 3% خواتین ازدواجی تعلقات سے قطع نظر جنسی تعلقات کا تجربہ کر چکے ہیں، اور ان میں سے 14% کے جنسی ساتھی ایک سے زیادہ رہے ہیں۔ نوجوانوں میں پرخطر جنسی تعلقات کا ایک سبب جنسی تعلیم کا فقدان ہے، اور نام نہاد ماہرین جنس کی مفت طبی اور جنسی مشورے بھی۔ یہ نام نہاد ماہرین کتنے ہی معمولی باتوں کو مہلک امراض بنا کر پیش کر دیتے ہیں جس سے معصوم لوگ ڈر جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت غیر محفوظ جنسی عادات نہ ہونے کی وجہ سے HIV سے محفوظ ہیں۔ البتہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور ناانصافی انہیں منشیات کی طرف دھکیل رہی ہے جو اس وائرس کا شکار بنانے میں معاون ہے۔ مرض پھیلنے کا ایک بڑا ذریعہ ایڈز زدہ مریض کے خون کی صحت مند فرد میں منتقلی بھی ہے، یعنی اگر ایڈز سے آلودہ خون کسی صحت مند فرد کو لگا دیا جائے تو وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آلودہ سرنجز کا استعمال بھی ایڈز کے پھیلاؤ کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ صورت تیسری دنیا کے ممالک میں بہت عام ہے۔ اس طرح ایڈز سے متاثرہ ماں کا پیدا ہونے والا بچہ بھی موذی مرض کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ایڈز کی علامات: کسی شخص کو محض دیکھنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایڈز کا مریض ہے۔ HIV سے متاثرہ بہت سے مریض صحت مند اور نارمل نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار ہونے سے پہلے کئی برس تک ایڈز کے جراثیم اپنے جسم میں لیے پھرتے ہیں اور عموماً کوئی علامت ان میں نظر نہیں آتی۔ کچھ افراد میں 3 سال بعد علامات نمودار ہوتی ہیں اور کچھ کو متاثر ہونے کے لیے 10 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایڈز کی علامات ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو ایڈز ہے۔ اس مقصد کے لیے مخصوص ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ درج ذیل علامات یا مشاہدے سے ایک معالج بھی نہیں جان سکتا کہ کوئی فرد ایڈز میں متاثرہ ہے یا نہیں۔ فرد کو بظاہر دیکھنے، جنسی اعضاء کے معائنے، پیشاب کے ٹیسٹ کے ذریعے ایکس رے کروانے سے، بیماری کی علامات کا معائنہ کرنے سے ایڈز زدہ فرد بڑی آسانی سے مختلف عام بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ذیل میں چند ایسی عام طبی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں جو کسی بھی ایڈز زدہ شخص کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ مسائل کسی بھی شخص کو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایڈز زدہ ہے۔ یہ معلومات ایڈز سے متاثرہ فرد کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ مثلا بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہو جانا، جسم کے مختلف حصوں میں غدودوں کا 2 ماہ سے زیادہ بڑھے رہنا، لگاتار بخار کا ہونا، مستقل اسہال یعنی کہ ڈائریا ہونا، جلد کے دھبے اور خارش، فنگل انفیکشن یعنی کہ یسٹ اور کینڈیڈا کا انفیکشن، منہ اور جلد پر بھورے دھبے اور ابھار، خارش کا مستقل رہنا، ہرپیز زوسٹر شگلز یعنی کہ وائرس انفیکشن کا ہو جانا، متلی اور قے کی شکایت، ٹی بی اور نمونیا، منہ اور حلق کی تکالیف، دانت اور مسوڑوں کی تکالیف، منہ کے گرد زخم اور چھالے، منہ کے اندر سفید دھبے، تھرش اور ذہنی بیماریاں۔ احتیاطی تدابیر: ماہرین کے مشورے کے مطابق ان امراض کے سلسلے میں اصل احتیاط یہ ہے کہ ایسے امراض میں کبھی مبتلا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جائز وسیلے سے تکیہ کیا جائے۔ جن معاشروں میں اس پر عمل ہوتا ہے ان میں یہ امراض بالعموم نہیں ہوتے۔ جو ہی مرض لاحق ہو فوراً کسی مستند مالج سے رابطہ رکھنا چاہیے، صبر اور ضبط سے علاج کرانا چاہیے۔ بہت سے جنسی بیماریوں کا علاج کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ معالج کی ہدایت پر مکمل عمل سے ایسے امراض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ بہرحال احتیاط علاج سے ہر حال میں بہتر ہے۔
اس لیے جہاں تک ممکن ہو خود کو احتیاط کے دائرے میں رکھتے ہوئے ان امراض سے بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایڈز اور دیگر جنسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے درج ذیل ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جنسی بیماری کا شبہ ہو تو فوراً کسی مستند معالج سے رابطہ کریں۔ غیر ازدواجی اور غیر فطری جنسی تعلقات سے مکمل پرہیز کریں۔ کسی ایک فریق کے متعلق شبہ ہو تو جنسی تعلق کے دوران کنڈوم کا استعمال کریں۔ اگر کوئی شخص خود یا اس کے ساتھی جنسی بیماری میں مبتلا ہوں تو مکمل علاج تک جنسی عمل سے پرہیز کیا جائے۔ اگر ایسا مرض بغیر علاج کے خود ہی ٹھیک ہو جائے تو تب بھی ٹیسٹ وغیرہ کروا کر تسلی کر لینی چاہیے۔